إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم خاشعون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا اور ایک دین ہمیں بخشا جو دین اسلام کے نام سے موسوم ہے. اور اس دین پر عمل کی بنیاد پر انسان کی دنیاوی زندگی کی کامیابی و کامرانی اور اخروی زندگی کی فلاح اور بہبودی اللہ تبارک تعالی نے اس دین کو رکھا ہے. جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کی اس دین پر عمل پیرا ہیں اس کے بتائے ہوئے تمام احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک تعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے. میں نے سورۃ المومنون سے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں جو مومنین کی صفات سے متعلق اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت کا نام بھی سورۃ المومنون رکھا ہے. مومنوں کی صفات قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی جگہوں پر کبھی مومنون کبھی متقون کے صیغوں سے انہیں یاد کیا ہے اور قرآن کریم میں جا بجا یہ آیات منتشر ہیں. لیکن جو بنیادی جو صفات ہیں اس سورہ کے اندر انہیں سمیٹ دیا گیا ہے. پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون.
کہ مومن لوگ تحقیق کی مومن لوگ کامیاب ہو گئے. یہاں اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی کو مومنوں سے جوڑ دیا ہے کہ مومن حضرات کامیاب ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کون ہے کہ جو کامیاب ہو گئے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں بھی مومنوں کا تذکرہ کیا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. کہ مومنوں کی صفات یہ ہیں کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر لرزاں طاری ہو جاتا ہے اور اللہ کی ذات کے اوپر وہ لوگ اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ حضرات مومن ہیں. انہیں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. انہیں متقی کی صفت سے یاد کیا ہے کہ ہدایت اور کامیابی متقیوں کے لیے ہے. یہ متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب یہ غیب کیا چیز ہے؟ غیب وہ امور جو انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہوں. ہاں، ان کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا ہے. جن چیزوں کو انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان چیزوں کے اوپر آدمی ایمان لاتا ہے. جیسے جنت کو ہم نے نہیں دیکھا کہ جنت پر ایمان لاتے، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا اس پر ایمان لاتے ہیں. قبر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حساب و کتاب اور بہت ساری چیزیں ہیں. قیامت کے مناظر کا تذکرہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان لانا محض صرف تذکرے کے طور پر نہیں ہے کہ اسی انسان صرف کتابوں میں پڑھ لے. ایمان کا معنی یہ ہے کہ اس کے جو تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو انسان پورا کرے. ان تقاضوں کو پورا کر کے غیب کہ انسان کو مرنا ہے، قبر میں حساب و کتاب ہوگا، سوالات ہوں گے، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، الصراط سے گزرنا ہوگا، اور جنت و جہنم کا جو فیصلہ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. ان سب چیزوں کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق آدمی کو زندگی گزارنی ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. جو ہم نے آیت پڑھی ہے سورۃ المومنون کی، اس میں جو دوسری آیت قد افلح المومنون کے بعد الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہیں. دیکھیے یہاں بھی سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں بھی نماز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا اور پھر سورۃ المومنون کی جو دوسری آیت میں وہاں بھی نماز کا تذکرہ کر دیا. اور جو تیسری آیت جو ہم نے پڑھی تھی آپ کے سامنے اس کے بعد ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سورہ آل عمران کی آیتوں میں اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کر. معنی یہ ہے کہ کامیاب مومن کی جو سب سے پہلی صفت ہے ایمان کے بعد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے بعد آدمی کے لیے نمازی ہونا یہ سب سے پہلی شرط ہے. اگر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو نماز قائم کرنا چاہیے. اور لفظ یقیمون ہے، اقام یقیم اقامتن، اس کا معنی یہ ہے کہیں بھی آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے وہاں پر نماز کے کہیں پڑھنے کا لفظ نہیں آیا ہے. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جہاں بھی لفظ آیا وہاں پر اقامت کا لفظ آیا. اور اقامت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اقامت کے معنی ہوتے ہیں بالکل کسی چیز کو سیدھا کھڑا کر دینا.
قائم کرنا، اس کے تمام شروط کے ساتھ، اس کے تمام تقاضوں کے مطابق اس چیز کو ادا کیا جائے۔ ہاں ہماری نمازیں کیسی ہو رہی ہیں؟ ہم صرف پڑھتے ہیں، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ آدمی بوجھ پٹک کر کے اور چلا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھی یعنی ایسے کہتے ہوئے بھی سنے جاتے ہیں کہ جب تک نہیں پڑھو نماز تب تک پتہ نہیں کیا لگتا ہے، کیا لگتا ہے، کیا لگتا ہے۔ صحابہ کرام کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ ہاں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان کی نمازوں کا تذکرہ کیسے ہے؟ تراہم، آپ انہیں دیکھو گے رکوع کرتا ہوا، سجدہ کرتا ہوا، کیا چاہتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کی اپنی نماز سے اور اپنے رکوع سے اور اپنے سجدوں سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے۔ معنی یہ ہے کہ اپنی نمازوں سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے جو لمبے لمبے جو سجدے ہوتے تھے، آج تو ہماری جو نمازوں کی حالت کیا ہے؟ ہماری نمازیں 5 منٹ کی اور ہماری دعائیں 50 منٹ کی۔ آج حالات ایسے ہی ہیں، آپ دیکھیں گے نماز ہماری 5 منٹ کی اور دعا ہماری 50 منٹ کی، اور صحابہ کرام کی نمازیں لمبی ہوتی تھیں، اور نماز کی جو دعائیں ہیں، نماز میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دعائیں ہمیں دی ہیں، اللہ کی قسم اگر ان دعاؤں کو قبول کروا لے جائے آدمی تو آپ کو باہر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر نماز کے اندر کی جو دعائیں ہیں اگر صرف انہی کو اللہ تبارک تعالیٰ سے منوا لے جائے ہاں تو آپ کو باہر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم بندے ہیں اللہ کے، ہمارا مانگنا ہمارا شیوا ہے، ہم کو مانگنا ہے تو ہم کبھی بھی مانگیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اپنی جو نمازیں ان کی تھیں وہ کیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ راضی ہو جائے، سجدے میں پڑھ کر کے اللہ کو خوش کر لے جاؤ۔ 2 سجدوں کے درمیان ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، بعض روایتوں میں واجبرنی۔ سوچ لو، آپ غور کر لو صرف ان دعاؤں پر کہ کون سی ایسی چیز ہے دنیا کی جو آپ نے اس دعا میں اللہ نے نہیں رکھ دی ہے آپ کے لیے۔ اللہ سے مغفرت مانگا جاتا ہے، اللہ سے رحمت کا سوال کیا جاتا ہے، اللہ سے ہدایت طلب کیا جاتا ہے، اللہ سے عافیت تندرستی اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، اللہ سے رزق۔ اب اور کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ کیا چاہتے ہو بھائی؟ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے رہ گئی ہے جو آپ کو نہیں؟ یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اگر آپ اس کو قبول کروا لے جاؤ اللہ تبارک تعالیٰ سے تو یقین جان لیجئے کہ آپ کو پھر بعد میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے نبی محمد، آج بہت سارے لوگ سکتے ہیں مولوی صاحب بہت لمبی لمبی سجدے کرتے ہیں، آپ جو ہے کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ ارے 3 کے بعد اب کتنا پڑھیں گے؟ دیکھو، جھکے رہنا، سجدے میں پڑے رہنا، ضروری نہیں کہ آپ دعا پڑھو، سجدے میں پڑے رہو کہ اللہ آپ کی اس پڑے رہنے سے راضی ہو جائے اور آپ کو بخش دے اور آپ کو عطا کر دے، اس وقت تک پڑے رہ جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرض نماز کا واقعہ ہے کہ ان احدنا یخرج الی البقیع ویقضی حاجتہ، کہ تقام صلاۃ الظہر، کہ ظہر کی نماز کی اقامت کہہ دی جاتی ہے، ہم میں سے ایک آدمی نکلتا اور بقی جاتا اور قضاء حاجت پوری کرتا اور پھر گھر جاتا وضو کر کے۔ اس زمانے میں مسجدوں میں بیت الخلاء اور مسجدوں میں وضو خانہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ تو آج ہمارے ہاں اتنے ایڈوانس مسجدیں ہیں کہ ہر چیز ماشاءاللہ سے یہاں تیار ملے گی آپ کو انگلش ٹائلٹ ملے گا۔ ابھی شیخ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مراٹھی اسٹائل والا حمام چاہیے یا انگلش چاہیے یا کون سے چاہیے، تو یہاں ہر طرح کے حمامات جو ہے ہر طرح کی سہولیات ہیں۔ ظہر کی اقامت کہہ دی جاتی،
صحابی کہتے کہ ہم میں سے ایک آدمی بقی جاتا، بقی قبرستان، سوچے کتنا دور، اور بھی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، پھر اس کے بعد قضائے حاجت پوری کرتا اور گھر جاتا اور وضو کر کے مسجد نبی میں آتا اور اللہ کے نبی کو پہلی رکعت میں پاتا۔ تب وہ دعا، وہ نمازیں وہ تھی جب اللہ تبارک تعالیٰ سے فضل اور تلاش اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت تلاش کی جاتی تھی۔ تو یہ اقامت کا معنی یہ ہے کہ نمازیں اس طور پر پڑھی جائیں کہ پھر وہ نمازیں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ کے وسلم کی حدیث ہے ان الرجل لیصلی 60 سنۃ ما يقبل له صلاۃ، کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود اور یتم السجود ولا یتم الرکوع، ہو سکتا ہے رکوع صحیح سے کرتا ہو، سجدہ صحیح سے نہ کرتا ہو، سجدہ صحیح سے کرتا ہو، رکوع صحیح سے نہ کرتا ہو۔ لیکن آج حالات یہ ہیں۔ اب دیکھیے آج ایک قوم ہے جو میں قوم کہتا ہوں، یہ قوم ہے جو دونوں سجدوں کے درمیان آج یہ دعا پڑھتی ہی نہیں ہے۔ سوچو کتنی محرومی ہے، اور وہی لوگ بعد میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا لازم قرار دے دیا۔ سوچئے کتنی محرومی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دعا اللہ کے نبی نے تو سجدوں کے درمیان پڑھنے کے لیے کہی ہے، اس دعا کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور بعد میں 15 منٹ 10 منٹ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا واجب قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے سجدوں سے راضی کر لیں۔ میرے بھائی ابھی بات چل رہی تھی صحابہ کرام کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مومنین کی صفات کس طریقے سے، اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ قرآن سناؤ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قرآن آپ پر نازل ہوا اور میں آپ کو سناؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ آپ سناؤ۔ جو کبھی کبھی ایسے ساتھی چنو، ایسے حفاظ کو دوست بناؤ کہ قرآن سننے کے لیے، ہم تو صرف رمضان کے لیے صرف ریزرو رکھتے ہیں، حافظ جی کے تلاش میں رہتے ہیں، نہیں، پورے سال کے لیے حافظ جی کی ضرورت ہے آپ کو۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ہر دن جو ہے رکھ لو، دکان اور مکان کی برکت کے لیے تو پڑھواتے ہی ہو، اپنی برکت کے لیے بھی پڑھاؤ کہ آپ کی الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اس لیے دعوت کے سب سے مستحق اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ کوئی بھی ہو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر کے سناؤ، چاہے وہ کوئی بھی زبان جاننے والا، اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب کے اندر وہ صفت رکھی ہوئی ہے کہ کہیں بھی پڑھو گے تو اثر ضرور ڈالے گا مومنین کی صفات میں۔ تو اللہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خاشع کی 2 صفت ذکر کی جاتی ہے، بہت سارے معانی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ انسان سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرے گا، اور یہ ہے کہ اللہ کے خوف میں جو ہے جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو بالکل انتہائی سکون اطمینان کے ساتھ، سوائے ان حرکات کے جن حرکات کا کرنا آدمی کے ضروری، اسی لیے نماز میں ہو گیا تو اگر یہ مڑا ہوا ہے تو اب یہ نہیں صحیح کرے گا، جیسے ہے کھڑا ہو گیا نماز میں شامل ہونے سے پہلے یہ تو درست کر لو، لیکن جب آپ اس میں کھڑے ہو گئے تو آپ یہ اپنا جو ہے یہ نہ صحیح مت کرو، جو بالکل ساکت ہو جاؤ، جو سکون و اطمینان کے ساتھ جو حرکات، صرف وہی حرکات جن حرکات کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو نہ وہاں سمیٹا جائے گا اور نہ ہی وہاں پھیلایا جائے گا، یعنی اطمینان و سکون کے ساتھ، اور اللہ کے جناب میں جو ہے خوف میں اس نماز کو ادا کیا، وہ اس طور پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے احسان کی تعریف کی گئی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ اگر دیکھے کسی کو، یا تو مہمان اگر بغل میں کھڑے ہو گئے مہمان کے تو نمازیں بڑی جھٹپٹ پڑھی جاتی ہے، اگر مہمان بغل میں کھڑا ہو گیا تو اس دن تھوڑا سا اطمینان اور سکون کے ساتھ ہی کہیں ایسا نہ کہیں کہ جو ہے کہ یہ کیسا نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن جس دن کوئی مہمان آ گیا تو اس دن مسجد میں چلے آتے ہیں۔ تو
تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جناب میں اپنے آپ کو محسوس کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ایسا نہیں تو کم سے کم یہ تو انسان کے اندر داعیہ ہونے کی میں اللہ تعالیٰ کو اگر نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں کی اقامت صلاۃ کا معنی جو ہے، اور یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں خشیت کس طرح سے پیدا کی جائے۔ دوسری صفت جو اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے کامیاب مومنوں کی صفات میں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کہا جاتا ہے بیکار بے فائدہ چیز کو۔ اب جانتے ہیں کہ ہمارا جو پورا جو سراپا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ عمل کے لیے ہے۔ اللہ نے پورے سراپا کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ ہمارے اعضاء اور جوارح سے جن چیزوں کا صدور ہوتا ہے سب عبادات اور بندگیاں ہیں۔ دیکھنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے، ہاں چھینکنا عبادت ہے، سونگھنا عبادت ہے، بولنا عبادت ہے، چھونا عبادت ہے، چلنا عبادت ہے، یہاں تک کہ اشارہ کرنا بھی عبادت ہے۔ ہم نماز میں جو اشارہ کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ خانہ کعبہ حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا عبادت ہے۔ ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادت بنا دیا ہماری۔ تو اب جن تمام چیزوں کا جو صدور ہوتا ہے انسان کی جسم سے بیجا نہیں، بلا مطلب کی کوئی چیز نہیں ہونے، انہیں کو لغویات کہا جاتا ہے۔ زبان سے انسان فضول کی بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھو الیکشن آتا ہے تو دیکھیں نا چائے خانے آباد ہو جائیں گے، فلاں جیت رہا ہے، فلاں ہار رہا ہے، تو اس کا ایسا ہے تو اس کا ویسا ہے، ہاں چلے گی۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیکھو ابھی کرکٹ میچ چالو ہو جائے تو دیکھو کوئی اس کو جتا رہا ہے، کوئی اس کو ہرا رہا ہے، تو اس کو ایسا مارنا تھا تو اس کو ایسا کرنا تھا، ہاں یہ کرتا تو ایسا ہوتا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب فضولیات ہیں، اس سے آپ یہاں ہو اور وہاں، ہاں وہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے نہیں، لیکن یہاں ساری چیزیں، سارے اشارے اور ساری ترکیبیں یہیں سے سب بتائی جاتی ہیں، اور رہنمائی اس کو ایسا مارا ہوتا تو ایسا ہوتا جو ہے، ہاں یہ ساری چیزیں جو کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے، فضولیات۔ اسی لیے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال سے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثلاث، عن قیل و قال وعن کثرت السؤال وعن اضاعۃ المال۔ قیل و قال بے مطلب کی گفتگو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس لیے ایسی گفتگو سے، ایسی چیزوں سے آدمی کو احتراز کرنا چاہیے۔ مومنوں کی صفات ہے، یہ زبان اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ عبادت کے لیے اللہ نے دی ہے، یہ ادھر ادھر فضولیات میں بکنے کے لیے نہیں دی ہے۔ کان میں انسان کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کان میں گاڑی چلا رہے ہیں، لگا لیا کان میں کوئی گانا سن رہا ہے، ہاں یہ کان اللہ نے گانا سننے کے لیے نہیں دیا ہے، یہ آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ اس لیے فضول کی چیزوں کے اندر اس چیز کو نہ صرف کیا جائے۔ ہاں آج بہت ساری یہ خاص ہوتی ہے شیطانچہ جو ہر آدمی کے جیب میں رہتا ہے، ہاں کچھ نہیں، ٹائم پاس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ وقت بڑا قیمتی ہے جو ہے، ہاں یہ وقت گزارنے کے لیے، یہ وقت گزر جائے گا خود ہی، جو یہ آپ کو گزارنا نہیں ہے، یہ آپ کو اپنے آپ کو کیسے گزارنا اللہ کی عبادت میں اس کا معاملہ ہے۔ وقت تو گزر جائے، آپ کے روکنے سے رکنے والا نہیں، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ میں دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ اس کو روک کر کے بتایا کہ ایک سیکنڈ کے لیے جو ہے یہ گھڑی آپ چاہے جتنا پیچھا کر دو، پیچھے کر دو گے، لیکن وہ پیچھے ہو جائے گا، وقت نہیں رکے گا۔ اسی لیے آدمی کو اپنی اوقات کو مینج کرے، اس کو صحیح چیزوں کے اندر آدمی استعمال کرے۔ نہیں کوئی چیز ہے، کام ہے آپ کے پاس تو سو جاؤ، سونا بھی عبادت ہے۔ نہیں آپ تراویح کی نماز میں آپ 10 رکعت 20 رکعت آپ نہیں پڑھ سکتے ہو تو آپ آرام سے جا کر کے سو جاؤ، سونا بھی عبادت ہے۔ غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں اول لیل میں سو جاتا ہوں، انام فی اول لیل، رات کے پہلے پہر میں سو جاتا ہوں، اور پھر رات کے درمیان حصہ میں بیدار ہوتا ہوں۔ وَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، کہتے ہیں کہ میں اپنے نیند کو ایسی ہی عبادت شمار کرتا ہوں جیسے میں اپنے قیام اللیل کو عبادت شمار کرتا ہوں۔
یہ بالکل رکشہ اور یہ ٹیکسی جو کرائے کی میٹر والی چلتی ہے ایسے ہی ہے انسان کی زندگی کی. یعنی اگر آپ نے شام میں فجر کی نماز کو بجماعت پڑھنے کی آپ نے نیت کر لی تو آپ کی نیکی کا میٹر چالو ہو گیا اسی وقت سے. اور اگر آپ نے اسی وقت سے آج بہت تھکان ہے، اب آج سن بھی جگانا نہیں، گھر میں بھی کہہ دیا، الارم بھی سیٹ کر دیا، گناہ کا میٹر چالو ہو گیا اسی وقت سے. بیوی سے بھی کہہ دیا کہ جگانا نہیں ہے، موبائل کا جو الارم تھا الارم بھی سائلنس کر دیا، بند کر دیا، تاکہ کوئی جو کنڈی اندر سے بند کر لیجیے، جان لیجیے کہ آپ کے گناہوں کا میٹر اسی وقت سے چالو ہو گیا. اور اللہ اگر اسی حالت میں کسی آدمی کی اگر انتقال ہو جائے، گویا کہ اس نے نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا اس نے تہیہ نہیں کیا ہوتا، تو ہو سکتا ہے آپ کی وفات کفر کی حالت ہو جائے. اس لیے یہ آپ اپنے ٹائم کو، سونے کا اللہ نے وقت بنایا ہے، جاگنے کا وقت ہے، نماز کے جو اوقات ہیں ان اوقات کو ان کے اپنے وقتوں کے اوپر کو ادا کیا جائے. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اور جو لوگ زکوٰۃ کے ہاں دو معنی ذکر کیا گیا، ایک تو تزکیہ نفس، اپنے نفس کی پاکی کا تزکیہ. بہت سارے وسائل ہیں اس کے لیے بھی. دیکھیے اچھے دوست کے ذریعے سے اپنے نفس کی پاکی ہے. صحابہ ڈھونڈتے تھے جو ہے کہ چلیں فلاں آدمی کے پاس، تعال نؤمن ساعۃ، آؤ کچھ دور بیٹھیں اور اپنے ایمان کی تازگی کریں. اب ہم تو کیا ڈھونڈتے ہیں؟ ہم تو ڈھونڈتے ہیں چلو فلاں کے پاس چلیں گے، ارے اس کے پاس دل بہلانے کے بڑے آئٹم ہیں، اس کے ہاں چلیں گے، اس کے ہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں. ارے کسی میاں مولوی کو تلاش کرو، وہاں جاؤ گے تو قرآن کی کچھ باتیں بتائیں گے، کچھ حدیثیں سنیں. نہیں کچھ کریں گے تو کم سے کم بیٹھے رہو گے، ہاں پورا نہیں کرو گے. اسی لیے فارسی قلم میں شعر ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند. اور الجلیس الصالح والجلیس السوء کہ اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے. اچھے دوست کی پہچان، برے دوست سال جو کیسے ہے. ہاں عطر بیچنے والے کی دکان پہ جاؤ گے تو آپ کو خوشبو ملے، چاہے وہ دے چاہے نہ دے، چاہے آپ خریدو چاہے نہ خریدو، خوشبو روک نہیں سکتا ہے جو. لیکن اگر لوہار کے ہاں چلے جاؤ گے تو بچا کر کے، صبح وہ کپڑے والے تو اور بچاروں کو بچ کر کے جانا ہے، کہیں ادھر کالک کہیں ادھر کالک، ہاں کہیں نہ کہیں لگ ہی جائے گا انسان. اسی لیے ہمیشہ اچھی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے. تو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے. پاکی کی جو بھی سامان ہو سکتے ہیں، اور قرآن سے پڑھ کر کے کوئی اور چیز تزکیہ کرنے والی چیز ہے نہیں. بالقرآن جو ہے انسان کے دل کو پاک کرتا ہے. اور جب پڑھو گے آپ، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا ہی زیادہ آپ کے دل کے اندر پاکی اور طہارت پیدا ہوگی. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ تزکیہ نفس، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اس نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب مومن ہو گیا. اور جس نے اس کو گندا کر لیا، گندگی کے بہت سارے وسائل، یہ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں اس وقت. گھر سے جیسے دروازے سے، گھروں میں ہی فتنے، یہ جو بہت بڑا فتنہ اس وقت یہ ہے. ہاں یہ بہت بڑا فتنہ ہے انسان کو. کبھی انسان کب سو جاتا ہے اس کو معلوم نہیں. آج اس نے لوگوں کو سونے کی دعاؤں سے محروم کر دیا. دیکھتے دیکھتے انسان سو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں. اور جیسے ہی سو کر کے اٹھا، ابھی اس نے نہ تو ناک جھاڑا ہے اور نہ ہی دعا پڑھی. اور سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ کتنے میسج آئے اور کتنے چیزیں ہیں، دعائیں. اس نے تو موت کو بلا دیا ہے. اس لیے جو دعا ہے ہماری، جو سونے اور جاگنے کی دعاؤں میں کیا چیزیں ہیں؟ اللہ نے موت کو یاد دلایا ہے. اللہم باسمک اموتو، یہ نہیں کہتا انامو، اللہم باسمک اموتو واحیا کہ اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، میں تیرے نام سے جیتا ہوں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، مر گئے تھے اللہ تو نے زندہ کیا. ہر صبح و شام کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو زندگی دیا ہے جس نے. لیکن نہیں، آدمی اس طور پر آج فکر مند نہیں ہے. آج اس نے بہت ساری جو ادعیہ اور اذکار کو تو ٹھکانے لگا دیا ہے. بہت سارے فوائد بھی ہیں، وسائل بھی ہیں جو ہے استعمال کرے تو اچھا استعمال. لیکن شیطان جانتے ہیں ہر آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمیشہ انسان گمراہ کرتا ہے. تو تزکیہ نفس کی جتنی بھی چیزیں ہیں، میرے بھائی بہت مختصر بات کر رہا ہوں میں، ان چیزوں کا آدمی کو انتظام کرنا چاہیے. دوسرا معنی ہے تزکیے کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مال دی ہیں انسان کو، اس مال سے زکوٰۃ نکالے. جو اللہ نے مال میں جو انسان کا حق ہے، اور اس میں آپ جان لیجیے کہ اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو فرض زکوٰۃ کی ہے، اور ایک جو ہے وہ ہے جو
آدمی کے لیے مستحبات میں سے نوافل ہیں، ایک وہ صدقہ عام ہے، فرض تو ظاہر سی بات ہے جو صاحب نصاب ہیں انہیں لوگوں کو دینا، جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں ہاں اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں ان کو دینے سے زکوٰۃ فطر ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، سب کو نکالنا، سب کو دینا آدمی کو۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو صدقہ عام ہیں، اور یہ صدقہ عام تو ہر ایک کے لیے ہے، ہر آدمی کے لیے یہ ہے، اور ہر مد میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ عام کی کبھی بھی انسان اپنے روزی سے انسان متعین کر لے، ہاں اسی لیے صفات بیان کی گئی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، جس کو اللہ نے 100 دیا وہ 100 میں سے خرچ کرے، جس کو 1000 دیا 1000 میں سے خرچ کرے، جس کو لاکھ دیا لاکھ میں سے خرچ کرے۔ ہاں آپ ایک دہاڑی روزانہ کما دو، اس میں سے اللہ کے راستے، اللہ کو اپنے بزنس میں پارٹنر بنا لو، اپنے بزنس میں پارٹنر بنا، اپنے تنخواہوں میں شیئر کر لو، جو ہے کہ اس مہینے کی تنخواہ ملے گی 100 روپیہ اللہ کے راستے میں۔ تو یہ ہے زکوٰۃ، والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے جو ہے دو ذریعے بیان کیے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اس میں سے ایک چیز حاصل ہے اس وقت، اور لوڈیوں کا زمانہ جو ہے اس وقت اب نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، اب شادی ہی ایک ذریعہ بچا ہے انسان کے لیے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اب اس کے اور اس وقت ذرائع بہت سارے ہیں، شرمگاہوں کے استعمال کے ذرائع، ناجائز ذرائع اس وقت بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، طرح طرح کے نئے نئے سسٹم، نئے نئے چیزیں جو ہے معاشرے کے اندر مردوں کے لیے عورتوں کے لیے کیا کیا چیزیں نہیں ہیں، اور کس کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ ناجائز طریقے میں اپنے آپ کو مبتلا کر رکھے ہیں۔ جان لیے کہ یہ سب گناہ ہے، صرف ایک ہی جائز طریقہ ہے، وہ یہ ہے نکاح ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی نوجوان سے ملاقات ہوتی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ نوجوان آتا ہم پوچھتے ہیں نوجوان بھیا کیا پڑھ رہے ہو، ہاں کون سی ڈگری لے رہے ہو، کچھ کام آپ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھتے تھے؟ بھئی شادی ہو گئی کہ شادی نہیں ہوئی؟ بالغ ہو گئے ہیں تو اللہ نے سوال کر دیا، بالغ ہو گیا تو شادی ہو گئی کہ شادی نہیں ہوئی ہے؟ ہاں یہ سوال ہو رہا ہے، اس لیے کہ سماج اور معاشرے میں جو برائیاں ہیں ہاں یہ ایسے ہی نہیں ہیں، یہ ہم سب لوگوں کا اس میں حصہ ہے، حصے داریاں ہیں۔ آج یہ بچیاں یا بچے ادھر ادھر جا رہے ہیں اور غیروں کے ساتھ جو اس میں ہماری سب حصے داریاں ہیں۔ کسی نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، ہاں کسی نے تعلیم کے نام پر جو اپنے آپ کو اس سے دور رکھا ہے، عمریں گزر جا رہی ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اس کا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں جو ہے تب جا کر کے شرمگاہوں کی حفاظت ہو پاتی ہے، اور یہ مومنین کی صفات۔ والذین هم لفروجہم حافظون۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، کہ اور جو لوگ اپنی امانت اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ امانت بہت بڑی چیز ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اول ما تفقدون من دینکم الامانہ وآخرہ الصلاۃ ورب مصل لا خیر فیہ ورب مصل لا صلاۃ لہ، کہ پہلی چیز میری امت سے جو اٹھ جائے گی، جو ختم ہو جائے گی لوگوں کے درمیان، وہ کون سی چیز؟ وہ امانت داری ختم ہو جائے گی، اور لے دے کر کے اگر کوئی چیز بچے گی بھی تو وہ کون سی چیز؟ نماز۔ آج معیار ہمارے ہاں، اور بسا اوقات وہ نمازی ہی نہیں ہے، یا وہ نمازی اس میں کوئی خیر اور بھلائی کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی آدمی انسان انجام دیتا ہے، برائیوں کے بھی انسان مبتلا ہے، بزنس و تجارت میں بھی انسان سی چیزیں ہیں۔ امانت داریاں انسان ختم ہو رہی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے امانت داری کی،
کہ انسان اس چیز کو پرت کر کے زندگی گزارے. اور یہاں یہ اولادیں ہماری یہ امانت ہیں, ہاں بیویاں یہ امانت ہیں, گھر امانت ہیں, مال جائیداد یہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں, عہدے امانت ہیں, ہاں امامت یہ امانت ہے, اذان دینے کی ذمہ داری یہ امانت ہے. بے وقت اگر معاملہ ہو گیا گویا کہ آدمی نے جو ہے امانت داری نہیں برتی. جو پیش تدریس وقت سے پہنچنا, گھنٹیوں میں جانا, گھنٹیوں میں وقت پر بچوں کو امانت داری کے ساتھ تعلیم دینا, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ امانت داری ہیں. ہاں اس لیے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ویل للمطففین میں یہ وہ لوگ بھی داخل ہیں, یہ جو پڑھاتے ہیں ٹیچرز ہیں. اگر یہ گھنٹی 30 منٹ کی اور 25 منٹ پڑھایا, 5 منٹ مار دیا, یا 5 منٹ لیٹ سے گئے اور 5 منٹ پہلے ہی نکل گئے, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس میں داخل ہیں. یہ لوگ کہ ناپ تول میں یہ لوگ بھی کرتے تھے. امانت داری بہت بڑی چیز ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون, اور اپنے عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں, رعایت. یہاں ایک مسئلہ آپ سمجھ لیجئے اور نقطہ باریک ہے. ہاں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, خبردار تم میں سے ہر ایک راعی ہے, یعنی نگہبان ہے, ذمہ دار ہے, اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس کو جواب دہ ہونا ہے. عورت گھر کی ذمہ داری, گھر کی ذمہ دار ہے, اسے پوچھا جائے گا اس گھر کے بارے میں. یہاں ایک باریک نقطہ یہ ہے, راعی چرواہا بکری کبھی نہیں آتی ہے اپنے چرواہے کسی کہیں کہ مجھ کو پیاس لگی ہوئی ہے, کہ آتی ہے کہنے. گائے کبھی نہیں کہتی کہ مجھ کو پیاس لگی ہے, مجھ کو بھوک لگی ہے, مجھ کو چلو چارہ دو, بلکہ چرواہے کو یہ پتا رہے ہونا چاہیے کہ بکری کو کب پیاس لگی ہے اور اس کو کھانے کی کب ضرورت ہے. یہ ہے ذمہ داری. اس کو کہا جاتا ہے رعایت. جو ہے ہر ایک آدمی جو ہے ذمہ دار ہے, اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. تو امانت داری کسی بھی نوعیت کی ہو اس کو نبھانا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے جو عہد اور پیمان اور وعدہ ہوتا ہے انسان سے, اس وعدے کے مطابق اترنا یہ بھی کامیاب مومنین کی صفات میں سے. والذین هم علی صلواتهم حافظون, اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت یہاں تو اقامت کی بات تھی, اور نمازوں کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت, نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا, نماز کو اس کے اپنے وقت پر ادا کرنا. ادھر ادھر کیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے نماز پر محافظت نہیں برتی ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا, باب الصلاۃ فاقد الطہورین اور فاقد الماء او التراب, کہ وہ آدمی اس آدمی کی نماز کی جو پانی نہ ہو اور مٹی نہ ہو تو پھر کیا کرے وہ. ہمارے یہاں تو بہت سارے عذر ہیں, انہوں نے باب قائم کیا کہ اگر پانی نہ ہو اور مٹی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے. اب تو کہیں کہ بھائی نہ پانی ہے نہ مٹی ہے تو اب نماز کیسے پڑھیں گے. آپ کو واقعہ معلوم, بہت لمبا واقعہ, بات بہت لمبی ہو جائے گی, وقت بہت مختصر تھا میرے پاس, کہ ایک غزوے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں اور ان کا ہار غائب ہو گیا, اور صحابہ جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے پانی لوگوں کے پاس نہیں تھا. کچھ صحابہ نے جب پانی نہیں تھا بغیر وضو کے اور بغیر اس کے انہوں نے نماز پڑھ لی. اسی حدیث کے مطابق اور اسی بات سے متعلق بات کہی جاتی ہے, اگرچہ علماء نے اس میں اختلاف کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ اگر پانی اور مٹی نہیں ہو تو نماز کا وقت ہو گیا تو بغیر طہارت کے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. اتنی بڑی بات کہی گئی ہے, اور قرآن کریم کی آیت کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا بھی اسی چیز کی طرف ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الوارثون, یہی لوگ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گے یہی لوگ جنت کے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, یہی جنت الفردوس کے یہ لوگ حقدار ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے.
اور آج تو ہم لوگ اتنے اپنے اعمال سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے کہیں کوپچے میں کوئی جگہ دے دینا. ہاں اتنی مایوسی کی حالت میں انسان مانگتا کہ اللہ کہیں کوئی سوراخ ہوگا جنت کا تو وہی دے دینا، بس اتنا ہی جو ہے. اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ جب تم اللہ سے سوال کرو بس جنت الفردوس، تو جنت الفردوس سوال کرو. دل کھول کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگو جو. اور دعا بھی اور رزق کے تعلق سے بھی، اولاد کے تعلق سے بھی یہی نہیں کہ کانا کھودر کوئی دے دے. جن لوگوں کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ویسی سوال ہے، اللہ کوئی لنگڑا لولا ہی ایک دے دیتا. نہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. سوچیے امام کا سوال ہو رہا ہے. رب حب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے. یہ کانا کھودر مت مانگو اللہ تبارک، یہ تو اس سے مانگا جاتا جو دے نہیں پائے جو ہے. اس سے اس ذات سے انسان مایوسی کی دعا نہ کرے. میرے بھائی یہ چند صفات تھیں جن صفات کا متصف ہونا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور یہ امانت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین. اس دین کے مطابق انسان دنیا کے اندر زندگی گزارے. اللہ تبارک تعالیٰ ان صفات سے ہمیں متصف فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وأقول قولي هذا واستغفر الله ربي من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.